کریم کے اندر بتایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا، اور زکوٰۃ کی جو ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا سونا ہے لیکن چاندی نہیں ہے، سونا ہے لیکن چاندی نہیں ہے، لیکن چاندی کی مقدار میں، یعنی کہ چاندی کی قیمت تک سونے کی قیمت پہنچتی ہے، تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، اور زکوٰۃ کا دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اسلام کے اندر، اسلام کے 5 اراکین کے اندر ایک رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کا حق نبھاتا ہے، وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور پاک اور صاف ہونے کے بعد اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اجازت ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کو انسان ٹیکس نہ سمجھے، زکوٰۃ کو انسان جرمانہ نہ سمجھے، بلکہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے پیسے آپ احباب تک پہنچائے ہیں، اور آپ کو اس کا مستحق بنایا ہے، اور آپ کو اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ لہٰذا ہمارا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی ہمیں لگائی ہے، جو کام ہمیں لگایا ہے، جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو ہم بخوبی نبھانے کی کوشش کریں، بخوبی نبھانے کی کوشش کریں۔ اب کیا ذمہ داری دی گئی اور کیا ہمارے لیے تنخواہ طے کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ کے اندر 1 لاکھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ڈیوٹی پر لگا رہے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 97,000 روپیے 97,500 روپیے یہ آپ کی تنخواہ ہے۔ میں مثال دے کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 97,000 اور 97,500 روپیے آپ کی تنخواہ ہے، اور 2,500 جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اب تقسیم کرنے کی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے 97,500 روپیہ آپ کے ذمہ دیا ہے۔ 40,000 میں 1,000 آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اور 40,000 میں وہ 40,000 آپ کے لیے معاوضہ ہے، یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ 39,000 روپیے آپ لے لو، اور 1,000 روپیے غریبوں میں دے دو، جو غریبوں کا حق ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی ہم اگر بخوبی نہیں نبھاتے ہیں، اور نہیں نبھا کے ہم 2,000 روپیے بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ 1,000 روپیے بھی اپنے کھاتے میں رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ 1,000 روپیے اپنے جیب کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ 1,000 روپیے جو ہم اپنے خرچ کے واسطے رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ 1,000 روپیے اپنے بیوی بچوں کے خرچ کے واسطے رکھنا چاہتے ہیں، تو جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تنخواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، وہ 40,000 روپیے یا 1 لاکھ میں 97,500 روپیے جو تنخواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تنخواہ کو روک دیں گے۔ تنخواہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ورنہ ہر کسی کو پیسے مل جاتے، ہر کوئی مالک بن جاتا، ہر کوئی مالک بن جاتا، تو میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار نہ ہوتا اور ہر کوئی مالک بن جاتا، تو ہر کوئی اپنی اپنی منمانی کرتا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور کے اندر ہر انسان کے پاس کم سے کم اتنا سونا نہیں ہے 7.5 تولے، تو کم سے کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے بقدر اس کے پاس مالیت ہے، اس کے پاس مال ہے، یا اس کو اپنے بینک بیلنس کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اتنا مال تو ہر انسان کے پاس ہے۔ اب جب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ اس کو زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، مالدار کو زکوٰۃ دے دو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دو جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس سونا ہو چاہیے۔ اب یہ دور میں 52.5 تولے جو چاندی کا معاملہ ہے، تو وہ چاندی کی مقدار کو اگر پکڑ لیا جائے تو یوں سمجھو کہ بڑی مشکل سے 60,000 بلکہ 1 لاکھ کے اندر
کی قیمت 1,50,000 کے اوپر ہے، لیکن ہر صاحب استطاعت ہے گھروں میں جا کر دیکھو، اب شادی کیا ہوتا ہے تو شادی کے اندر ماں باپ بچیوں کو سونا ڈالتے ہیں، سونا دیتے ہیں، رقم کیا ہے ان کے زیور بنانے کے لیے ان کو سونا وغیرہ دیا جاتا ہے، تو وہ سونے کی مقدار آخری درجے میں کم از کم 2 تولے، آخری درجے میں کم از کم قریب سے قریب آدمی بھی 2 تولے سونا اپنی بچی کے لیے مختص کرتا ہے اور ڈالتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ ہر آدمی صاحب استطاعت، ہر آدمی صاحب استطاعت ہے، ہر کوئی زکات ادا کر سکتا ہے، وہ مستحق نہیں ہے بلکہ زکات دے سکتا ہے، مستحق جو ہے وہی زکات کو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی زکات نہیں لے سکتا، زکات اس کو دی بھی نہیں کر سکتی، اور زکات اگر دینے پر ادا بھی نہیں ہو سکتی ہے، زکات دینے پر ادا بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زکات کے معاملے میں بڑے محتاط انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زکات اگر کسی کو دلائے تو بھی ادا نہیں ہوتی، زکات مسجد میں لگائے تب بھی ادا نہیں ہوتی، زکات کا معاملہ مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا، مسجد کی اینٹ نہیں لگائی جا سکتی، مسجد کی دیوار نہیں بنائی جا سکتی، مسجد کی سیمنٹ اور سلاخ نہیں لگائی جا سکتی، مسجد کی مزدوری کے اندر زکات کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی۔ زکات وہ یتیموں کا حق ہے، زکات وہ مسکینوں کا حق ہے، زکات وہ بیواؤں کا حق ہے، زکات وہ غریبوں کا حق ہے، وہ فقیروں کا حق ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور وہ لوگ زکات لے سکتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے، لہٰذا ان کو تلاش کر کر زکات ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی زکات کے معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی صاحب استطاعت ہے، ہر آدمی زکات نکال سکتا ہے، تو چاہیے کہ اس کو زکات نکالے اور زکات نکال کر اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور زکات کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ڈیوٹی آپ کو دی ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے، اب لہٰذا آپ کو 40,000 روپئے جو آپ کی تنخواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہے، وہ 40,000 روپئے آپ کو جو ملتے ہیں وہ 1,000 روپئے ادا کرنے پر ملتے ہیں، وہ 1,000 ادا کر کے اپنی تنخواہ کو پاک اور صاف بنانے کی کوشش کرنا، اپنی تنخواہ کو پاک اور صاف بنانے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا زکات کا معاملہ ہے بڑا محتاط آدمی رہ کر کام کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں تو زکات اٹھاتے ہیں، دے دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو گھروں میں ساڑیاں بنا کر، گھروں میں ڈریسیں وغیرہ بنا کر دے دیتے ہیں، زکات کے وقت میں مستحق تھے ہوں گے، لہٰذا اب وہ زکات کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، لیکن زکات لینے کے لیے برابر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کئی زکات کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، زکات لینے کا معاملہ ہوتا ہے مالدار کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، زکات کے ہم مستحق نہیں ہیں، زکات کا جو مستحق ہے اس تک پہنچانا، اور جب اس تک نہیں پہنچی تو سمجھو کہ زکات آپ کی پوری نہیں ہوئی، زکات پھر سے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، زکات کا پھر سے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے زکات کے جو مستحق ہے، مدارس مستحق ہے، مکاتب مستحق ہے، زکات کے معاملے میں بیوائی مستحق ہے، آپ تلاش کرو، آپ کے علاقے کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ کے علاقے کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں جو زکات ان کو دی جا سکتی ہے اور وہ زکات کے مستحق ہے، اور لہٰذا شرمندگی کی وجہ سے نہیں کھول سکتے ہوں گے، وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو کھول کے شرمندہ ہونا نہیں چاہتے ہوں گے۔ بعض لوگ عزت دار گھرانے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زکات لیتے نہیں ہیں اور اپنی مجبوری کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، لہٰذا گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، لہٰذا گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کا اظہار کسی اور کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے زکات کا معاملہ جہاں تک ہو سکے زکات کے معاملے میں محتاط رہ کر کام کریں، مستحق افراد تک زکات پہنچانے کی کوشش کریں، مستحق افراد تک زکات پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ مال جو آپ کے پاس سال مکمل ہونے پر جمع ہو جائے، وہ مال کی زکات آپ پر ضروری ہے۔ وہ مال جو آپ اپنا مکان کے لیے اور مکان پر آپ کی زکات لی ہے، وہ اپنی ضرورت کے تحت آپ نے مکان لیا ہے، لہٰذا مکان کا جو کرایہ آتا ہے اس کرایے کو جمع کرنے کے بعد جتنا کرایہ زکات کے معاملے میں ہوتا ہے اتنا کرایہ نکال کر وہ زکات دینی آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن مکان پر زکات نہیں ہے۔ اور وہ زمین جو آپ نے اپنی ضرورت کے تحت لی ہے وہ زمین پر زکات فرض نہیں ہے۔ وہ زمین جو آپ تجارت کرتے ہیں، اپنی مالیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ زمین پر زکات ہے، لہٰذا جو تجارت نہیں کی جاتی صرف اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، یعنی کہ زمین خریدی گئی ہو، تو ایسے وقت میں اپنی ضرورت کے تحت میں جو چیزیں ہیں اس پر زکات ضروری
سونا کتنا ہے، دو چیزوں پر ہی زکات ہم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو علماء سے آپ اپنی تفصیل رکھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھے اور پوچھیں